نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج چھٹی تربیتی نشست کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ نیک بیوی کی علامات کیا ہیں اور اچھی عورت گھر نہیں رہنے دیتی بلکہ اس کو جنت کی نظیر بنا دیتی ہے، یعنی اس کے اندر امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، شانتی آ جاتی ہے۔ کسی بھی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ہر حکم تسلیم کرے، لیکن اس کا حکم غیر شرعی نہ ہو، یعنی ایسا اس کا حکم نہ ہو جو شریعت سے ہٹ کر ہو، شریعت سے ٹکراتا ہو۔ اور جب والدین اپنی بیٹیوں کو نکاح کی صورت میں رخصت کرتے ہیں، چاہے جائے کہ طرح طرح کی باتیں سکھلائی جائیں، آپ نے وہاں پہ دیور کی بات نہیں سننی، جیٹھ کی بات نہیں سننی، سسر کی نہیں سننی، ساس ماں کی نہیں سننی، ان کے چچاؤں کی نہیں سننی، ان کے ماماؤں کی نہیں سننی، بس آپ نے اپنے میاں صاحب کی بات کو سننا۔ یہ وہ چیز ہے بنیادی طور پہ جو گھر کے اندر لڑائی، بد امنی اور فتنہ قائم کر دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا میاں صاحب اس پہ راضی تھا، تو جیسے ہی اس کی وفات ہوتی ہے اللہ بغیر حساب کے فوراً جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی چیز جو پیش نظر رہی، جب اس کا شوہر کسی جائز کام میں قسم کھا لے تو اس کو پوری کرنے میں معاون ثابت ہو، اپنے شوہر کے ساتھ میٹھے لہجے سے بات کرے، جلی سڑی باتیں نہ کرے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے، اپنے میاں صاحب کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، تاکہ اس کے میاں صاحب اس کو دیکھیں تو ان کی طبیعت خوش ہو جائے، ان کی طبیعت کے اندر سکون آ جائے۔ لیکن یہاں پہ نظام الٹ ہو گیا کہ اپنے میاں صاحب کے لیے اپنے آپ کو نہیں بنانا سنوارنا، جب بازار جانا تو تیار ہو کے جانا ہے۔ پتہ نہیں بازار میں کس کو دکھانے کے لیے ہم جاتے ہیں؟ جس کے سامنے تیار ہو کر رہنے کا حکم ہے اس کے سامنے تیار نہیں ہونا۔ بازار جانا ہے، سفر کرنا ہے تو خوشبو بھی لگ جانی ہے، وہاں پہ شادی بیاہ پہ تھبا تھبا کریم بھی انہوں نے لگا لینی ہے جو کہ بالکل غیر شرعی ہے، وہاں پہ بے نقاب ہوتی ہیں، اکثر موقع ملتا ہے نکاح پہ جانے کا، ایک سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے اور کافی سارے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو جس عورت کے دل میں حیا ہوگا اس کے چہرے میں بھی حیا ہوگا، اور چہرے میں حیا رہنا چاہیے، اور دل میں حیا تب ہی پیدا ہوتا ہے جب اس کے چہرے میں حیا ہوتا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی بیوی، سچے مومنوں کی سچی ماں، آپ کے معمولات کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھلائی فرمایا کرتی تھیں، حضور کے بالوں مبارک میں کنگھی بھی کیا کرتی تھیں، اور حضور کے بالوں کو تیل بھی لگایا کرتی تھیں۔ اسی طرح دیکھیں نا، جو گھر کے معاملات ہیں یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ جس طرح تالی بجتی ہے نا، یہ گھر کے معاملات بھی اسی طرح چلتے ہیں۔ جو عورت گھر میں کوئی چیز بے ترتیب پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے اس کو ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے، اس نے بظاہراً چھوٹا سا عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو چہ جائے کہ تکرار پہ تکرار، اگر میاں صاحب کی طبیعت میں کچھ سختی آ گئی ہے تو بیوی کو چاہے خاموش ہو جائے اور آگے سے اتنی بات کہہ دے ہاں میری غلطی ہے، تو اس سے معاملات سولو ہو سکتے ہیں، معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو وہ ہیں، خاص کر کے ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں، وہ چپ کرتے کرتے بھی 200 باتیں سنائی جاتی ہیں،
پھر کہتی میں تو چپ ہوں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی۔ نمبر ایک، وہ غلام جو اپنے آقا سے فرار ہو گیا۔ نمبر دو، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے گھر میں رہ کر اپنے میاں صاحب کی کمائی کھا کر سب کچھ اس کا حاصل کر کے، سارا نفع حاصل کر کے، اس سے بچے بھی لے لیے، دیگر معاملات بھی ہو گئے، پھر بھی اپنے شوہر کا شکریہ نہیں ادا کرتی، راضی نہیں رہتی۔ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے دیکھا کیا ہے سوائے بربادی کے، میرے تو یہ تھا، میرے پاس تو یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ بھئی تھا تو ادھر رہتی، ادھر کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ تو جو اس طرح کی باتیں کستی ہے، اپنے میاں صاحب کا شکریہ ادا نہیں کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو ہمارے معاشرے میں عادت ہوتی ہے کہ اس کو اس کی بیوی کے شوہر کے خلاف کر دینا، اس کو اس کے شوہر کے خلاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سزا سنائی ہے کہ جو بندہ اپنے غلام کو، اس کے غلام کو آقا کے خلاف کرے اور اس کی بیوی کو اپنے خاوند کے خلاف کرے، وہ بندہ بھی کوئی اچھا نہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ تو مجھے طلاق دے دے، مجھے نہیں رکھنا چاہتا ابھی فارغ کر، مجھے طلاق دے، اپنے میکے چلی جاؤں گی، گھر چلی جاؤں گی۔ ادھر سے اس کے میکے والے آتے ہیں، جلدی کر ہماری بیٹی کو طلاق دے، جلدی کر میری بہن کو طلاق دے، جلدی کر جلدی کر، میں طلاق لینے کے لیے آ گیا ہوں، میں طلاق لینے کے لیے بیٹھی ہوں۔ بھئی دیکھیں، بندہ جتنا مرضی قصوروار ہو، بات کس پہ ہوتی ہے؟ عورت پہ۔ منگنی ٹوٹ جائے نا تو لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کوئی معاملہ ہوگا تو منگنی ٹوٹی، اگر کوئی معاملہ نہ ہوتا تو منگنی بلا ٹوٹتی۔ تو جب طلاق ہو جائے تو مرد تو پاک صاف ہی رہتا ہے، کیوں اس طرح اپنے آپ کو برباد کرتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر وہ آپ کو طلاق بھی نہ دے اور پاس بھی نہ رکھے، پھر اس کا کیا کر لو گے؟ تم تو اور شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ طلاق دے بھی دے، ایک دے دے، تو پھر بھی آپ کو عدت گزارنا ہے۔ اگر آپ کو حیض آتا ہے تو 3 ماہ رکنا پڑے گا، یا جب جتنی دیر میں 3 حیض آتے ہیں۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو جب تک حمل وضع نہیں ہو جاتا آپ کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا، رکنا پڑے گا۔ پھر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر میکے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، طلاقی ہوئی فلاں، جو اتنی اچھی ہوتی تو اپنے گھر میں نہ رہ جاتی۔ پھر اس کو جو نند ہوتی ہیں وہ بھی قبول نہیں کرتی، جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ بھی قبول نہیں کرتی، ماں باپ بھی دل سے قبول نہیں کرتے، تو پھر در بدر کے دھکے کھانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، میاں 3 لفظ زبان سے نکال دیتا ہے، یا تو 1 دیتا ہے یا 2 دیتا ہے، 3 لفظ نکال دیے، پھر دیکھیں جی مولوی صاحب نکاح کے لیے جو گواہ ضروری ہیں تو طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری، پھر خود ہی قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود ہی فتوے جڑنے شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا کوئی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، آج کل ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فتویٰ دینا کوئی آسان کام ہے؟ فتویٰ دینا ہو تو حل و حرمت کا پتہ ہونا چاہیے، فتویٰ دینا ہو تو حدیث اصول حدیث کا پتہ ہونا چاہیے، فتویٰ دینا ہو تو فقہی مسائل پہ دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ فتویٰ دینے کے لیے مفتی کو دور حاضر کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر جی اہل سنت کے پاس گئے، دیوبندیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، پھر چلو جی ہم وہابیوں کی طرف چلے، انہوں نے کہا جی طلاق نہیں ہوئی، چلو جی حرام کے خاتے میں آ گئے، ہم تو یہ سنی نہیں رہیں گے، ہم تو وہابی بنتے رہیں گے۔ تو چینج ہے کہ اس طرح کی باتیں بعد میں پیش آئیں، پھر گھر کا امن خراب ہو، گھر کا سکون خراب ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی زبان دانتوں کے نیچے دے لیں، جو کہ چپ بہت بڑا تویز ہے، اور چپ کئی سارے چیزوں کا جواب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ چند نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، جب شوہر کام پر جانے کے لیے تیار ہو تو بیوی کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے میاں صاحب کو گھر کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئیں، اور اس کو دعاؤں سے رخصت کرے کہ آپ خیریت سے جائیں، آپ کبھی خیریت سے گزریں۔
اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ گھر سے باہر نکل کے کام کاج کرے گا، اس کی طبیعت میں شانتی ہوگی، اس کی طبیعت میں سکون ہوگا، امن ہوگا، کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تو جناب جب میاں صاحب گھر سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کام کے لیے، تو آپ کو کل یہ نہیں کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، بھائی نہ کریں اس طرح کی بات۔ اسی طرح جب آپ کے میاں صاحب گھر سے کام کرنے کے لیے گئے تو واپس آئے تو پہلے ان کی خیریت دریافت کریں، پھر اگر کوئی کام کر رہی ہیں کام کو چھوڑ دیں، کام کو چھوڑ کے 10 منٹ میاں صاحب کو ٹائم دیں، میاں صاحب کو پانی پلائیں، اور اس کے بعد اگر ان کو تھکاوٹ ہے تو دبا دیں، اگر شدت سے بھوک لگی تو فوراً کھانا پیش کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپی کریں، باتیں کریں، تاکہ اس کو سارے دن کی تھکاوٹ نہ محسوس ہو۔ چہ جائے کہ جب میاں صاحب گھر میں انٹر ہوں، آپ نے فلاں چیز نہیں لانی تھی وہ نہیں لائے، گھی ختم ہوا ہے وہ نہیں لائے، مرچیں ختم ہوئی ہوئی ہیں یہ نہیں لائے، یہ چیز ختم ہوئی ہوئی یہ نہیں لائے، تو اس طرح کی باتیں گھر کو برباد کر دیتی ہیں، گھر کا امن تباہ کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے میاں صاحب سے طلاق کا مطالبہ کرتی بلا وجہ، میں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔